ہر اس بالغ آدمی پہ، عورت ہے یا مرد ہے، اس پہ فرض ہو جاتا ہے جب وہ محتلم ہو جائے، جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاط ہو تو اس کے بعد جو نا، یعنی کہ جس کو ہم اپنے زبان میں ہم بستری کہہ لیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ غسل کرنا کیسے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس مرسد۔ مفتی عبدالقیوم حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا صحیح طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناس میں غسل کا جو فرضیت کا معاملہ، یہ غسل ہر اس بالغ آدمی پہ، عورت ہے یا مرد ہے، اس پہ فرض ہو جاتا ہے جب وہ محتلم ہو جائے۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں اختلاط ہو تو اس کے بعد جو نا، یعنی کہ جس کو ہم اپنے زبان میں ہم بستری کہہ لیں، جماع کہہ لیں، تو اس کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے حدیث موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، کہ جب دو ختنے آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں وہ آگے پھر ہے کہ وہ انزال ہو یا نہ ہو، لیکن بس مختصر سی حدیث، ہمیں حدیث کو دیکھنا چاہیے کہ جب دونوں ختنے آپس میں مل گئے تو غسل واجب ہو گیا۔ اچھا، اب ایک آدمی شادی شدہ نہیں ہے، وہ کنوارا ہے، تو اس کے لیے یہ کہ رات کو سویا ہوا یا دن کے وقت یہ ہے کہ ایسے خیالات یا ایسے تصورات کہ وہ جیسے وہ ہم بستری وغیرہ کر رہا ہے، تو اگر اس کا وہ جو احتلام ہو جاتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ ہے کہ غسل کرنا کیسے ہے۔ دیکھیں، غسل کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آدمی اپنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھو لے، صاف کر لے، طہارت کر لے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ یا آج کل ہمارے جو صابن وغیرہ ہے، صابن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے۔ اس کے بعد پھر وہ وضو کرے گا جو کہ نماز والا وضو ہے، مکمل۔ اچھا، اس میں دو روایتیں ہیں، ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اچھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا تو آپ نے مکمل وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ کہ آپ نے مکمل وضو کیا جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ اختلاف ہے، اختلاف نہیں، بات بالکل سیدھی سیدھی۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، دونوں ہی روایتیں صحیح ہیں، سند کے لحاظ سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وضو کے لیے مکمل غسل کیا۔ اچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہے کہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں آپ نے غسل کرنے کے بعد دھوئے۔ چلے اب اس طرف آتے ہیں۔ اچھا، غسل کرنا کیسے؟ غسل یہ کہ مکمل وضو کرنا ہے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ پاؤں دھوئیں یا نہ دھوئیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دونوں حدیثوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دونوں پہ کر لیں۔ پاؤں نہ دھوئیں، بعد میں دھو لیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ پہلے دھو لیں تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، وضو کرنے کے بعد کیا کرنا جی؟ 3 چلو پانی کے بھرنے، 3 چلو، ہاں جی، اپنے سر میں ڈال کے تو اچھے طریقے سے سر کے بالوں کے اندر جو نا یہ چلو پانی کا بھرا، اچھے طریقے سے پانی کو سر میں ڈالا۔ اچھا، پھر دوسرا چلو بھرا، تیسرا چلو، اچھے، یعنی کہ کوئی بال بھی خشک نہ رہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام کے تمام جو بال ہیں وہ تر ہو جائیں۔ تو اگر بال بڑے جیسے عورتوں کے بال ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 چلو پانی کے سر میں ڈال کے بس بالوں کو ہلا لیں، جہاں تک پانی پہنچ گیا ٹھیک ہے، جو نہیں پہنچا وہ ان کی مکلف نہیں ہے۔ اچھا، مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے وہ ہلاتا کہ ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر دائیں طرف سے جو وہ اپنا پانی ڈال، جیسے آج کل ہمارے پاس ٹب وغیرہ ہوتے ہیں، آج اس میں مگ وغیرہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ شاور وغیرہ ہے، تو اس کو اگر آپ نے آن کیا ہے تو بس وہ یہ کہ اس کے نیچے پہلے دائیں سائڈ کر دیں، یعنی کہ دائیں سائڈ سے آپ پھر غسل کر لیں، دائیں سائڈ پھر بائیں سائڈ پورے جسم پہ۔ اس کے بعد آپ صابن کے ساتھ نہائیں، بغیر صابن کے نہائیں، وہ جیسے آپ کی مرضی ہے۔ یعنی کہ بس اتنا فرق ہے سادہ غسل میں اور فرضی غسل میں کہ جب ہم نے غسل کرنا ہے پہلے وضو ضرور کرنا ہے،
مکمل طریقے کا وضو جو نماز کا ہوتا ہے. اچھا اگر آپ نے پاؤں پہلے دھو لیے تھے ٹھیک ہے, اگر آپ نے پاؤں پہلے نہیں دھوئے تو وہ باہر نکل کے یا سائیڈ پہ ہو کے آپ اپنے بعد میں پاؤں بھی دھو لیں. اس کے بعد دوسری چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر دوران غسل آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو کہیں ٹچ نہیں ہوا تو آپ کا وضو قائم ہے, آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں جو وضو آپ نے غسل کے لیے کیا تھا. لیکن اگر آپ نے صابن وغیرہ لگایا ہے تو دوران غسل آپ نے نہاتے نہاتے آپ کا ہاتھ کہیں ٹچ کر گیا ہے شرمگاہ کو تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا, پھر آپ کو نماز کے لیے دوبارہ نیا وضو کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنی ہے. اچھا تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث اور عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے پاؤں پہلے دھونے یا بعد میں دھونے, وہ یہ کہ محدثین نے اس پر یہ بات لکھی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی جو ان کے گھر نہانے کی جگہ جس کو ہم اپنے عام لفظوں میں غسل خانہ کہتے ہیں یا واش روم کہتے ہیں, تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ جدید چیزیں تو تھی نہیں, تو ان کے گھر میں جو وہ غسل خانہ بنا ہوا تھا تو وہاں پہ پانی ٹھہر جاتا تھا, کچی جگہ ہوتی تھی غسل کی یا نیچے پانی. آج بھی جو پہاڑی علاقے ہیں یا جو سادہ دیہات ہیں وہ ان کے بس ویسے نیچے شاپر ہوتا ہے یا ویسے بھی ہوتا ہے تو وہ نیچے پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تو وہ نیچے پانی کھڑا ہو جاتا تھا. تو اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد سائیڈ پہ ہو کے پاؤں دھو لیتے تاکہ اس پانی کے چھینٹے وغیرہ وہ اگر پڑے ہوئے ہیں تو وہ بعد میں دھل جائیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو نہانے کا انتظام تھا, جو واش روم وغیرہ جو اس وقت کا, اس میں پانی رکتا نہیں تھا, ٹھہرتا نہیں تھا, وہ نکل جاتا تھا, اس میں پانی ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی. تو اس لیے وہ پانی چونکہ سارے کا سارا باہر نکل جاتا تھا تو وہ چھینٹے پڑنے کی یعنی اس پانی کے غسل والے پانی کے دوبارہ چھینٹے پڑنے کی کوئی توقع وغیرہ نہیں ہوتی تھی. یہ محدثین کا ایک استدلال تطبیق ہے اس پہ. تو باہر کے حدیثیں دونوں موجود ہیں, پہلے کوئی اپنے پاؤں دھونا چاہے تو پہلے بھی دھو لے, آج بھی کوئی بعد میں دھونا چاہتا ہے تو وہ بعد میں دھو لے. تو یہ سادہ سا طریقہ ہے جو فرضی غسل ہے اس کے لیے. بہت شکریہ. جی ناظرین, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.